اب یہاں میں ایک اور چیز آپ کو سنواؤں، میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے فیصلے پر اب یہاں اڑنے جا رہی ہے نون لیگ۔ میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے فیصلے پر خود کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبر ہے سب سے پہلے جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی تعیناتی کی بات۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک صاحب، محمد عاصم ملک، یہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اعلان آیا، جو اعلان ہے اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، اس چیز کو دیکھیں آپ تو پھر شریفوں کا رویہ اور کچھ مزید چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے 15 اگست کو خبر دی تھی ٹویٹر پہ، اور آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ سیم انیشلز والی شخصیت کو بھاری ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔ یہ میں نے 15 اگست کو خبر دی تھی، اور اب آپ دیکھیے کہ عاصم ملک اور عاصم منیر یہ سیم انیشلز ہیں، اے ایم عاصم منیر، اے ایم عاصم ملک، این میم عاصم منیر، این میم عاصم ملک، یہ سیم انیشلز ہیں۔ یہ خبر میں نے دی تھی۔ آپ میں سے بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کچھ ویلاگز پہلے کہ جس شخصیت کو ذمہ داری مل رہی ہے اسے بڑا امتیاز حاصل ہے۔ یہ جنرل شاہد امتیاز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں آپ سے عرض کروں، میں نے تب بھی آپ سے کہا تھا کہ چانسز بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی کیا آئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں بھائیوں کے درمیان، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ان کے درمیان کچھ ملاقات ہوئی۔ اب سب سے پہلے خبر لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو اس سچویشن کا انالیسس میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، خبر ہمارے سامنے آتی ہے، مختلف اخبارات پہ خبر اسی انداز میں موجود ہے جو اس کی رپورٹنگ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا ہے، آئی ایس پی آر کے مطابق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ ہر جگہ رپورٹ ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم اس سے پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ چیف انسٹرکٹر این ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں۔ اب جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کی ذمہ داریاں ختم ہوں گی، اور 30 ستمبر آنے والی ہے، ایک ہفتے کی بات ہے، جنرل عاصم ملک صاحب اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ اب آ جائیے اس انالیسس پر جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا۔ دیکھیے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان ایک اور جنرل صاحب، جنرل شاہد امتیاز صاحب کے نام پر بڑی حد تک اتفاق ہوا۔ اور اس سے پہلے میں 15 اگست سے آپ کو یہ خبر دے رہا تھا، ایک بار پھر دیکھ لیجئے ماجرا کیا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آئی ایس پی آر کے مطابق جو ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ ہے، یہ عہدہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب جب جنرل ندیم انجم صاحب ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے تھے، تب یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا جنرل باجوہ سے بھی کہ یہ میرا اختیار ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر میرا اختیار ہے، بطور وزیر اعظم پینل دیا جائے، اس پینل میں سے میں انتخاب کروں گا۔ قصہ مختصر یہ کہ پینل دیا گیا جو آئی ایس پی آر کی جانب سے یا جنرل باجوہ کی جانب سے کہا گیا تھا، وہی ہوا۔ جنرل ندیم انجم صاحب آئے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے جو اس کو آگے بڑھایا تھا، جنرل فیض حمید کو نومبر کی غالباً 20 تک لے جانے کی بات کی تھی، وہ بھی عمران خان صاحب نے کیا۔ اور جب نوٹیفیکیشن ہوا جنرل ندیم انجم صاحب کا، تو اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ پی ایم ہیز سین دی سمری آف پینلز، کچھ اس طرح کی بات، اور یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنا ڈیو پروسیس مکمل کیا۔ یعنی خان صاحب نے، میں یہ کہوں گا کہ جو میرا اختیار ہے وہ اپنی بات اسرٹ کرنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکے تھے، لیکن بطور وزیر اعظم اپنی بات اسرٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو تمام لوگ کہتے ہیں نا کٹ پتلی، ایک تو یہاں بھی عمران خان صاحب نے بات کی، اس کا ان کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چینج آ گیا تھا، اور خان صاحب کے ساتھ بھی چینج ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب نے اپنی بات اسرٹ کی تھی۔ آپ اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھ لیجئے، جنرل باجوہ خود کئی انٹرویوز میں، صحافیوں سے ملاقاتوں میں یہ بات کر چکے کہ ہم
عثمان بزدار کو چاہتے تھے ہٹائیں اور عمران خان کی بات نہیں مان رہا تھا، تو عمران خان نے یہ بات بھی نہیں مانی، اور بھی کچھ معاملات تھے۔ تو عمران خان کو جو لوگ کٹ پتلی کہتے ہیں، وہ عمران خان کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی بات منوا رہا تھا اور ان کی بات مان رہا تھا یا نہیں مان رہا تھا، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، یہ جو تعیناتی ہوئی ہے، کیا شہباز شریف صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، میرا اختیار ہے، میں ملک سے باہر ہوں، اس سے پہلے یہ کیوں ہو گیا، یا جانے سے پہلے کر کے جاتے؟ کیا اب بھی شہباز شریف صاحب یہ کر سکتے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب ان کو مشورہ دے کے کر سکتے ہیں کہ چھوٹے پائن یہ تو آپ کے کرنے کا کام تھا، یہ کیسے ہو گیا، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ میری نون لیگ کے ایک سورس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ ایک مختلف نام پر اتفاق تھا، اب شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب سے اس سلسلے میں مشاورت کریں گے۔ نون لیگ کی جو سورس ہے یہ صورتحال پر کئی بار خبر بھی دے دیتے، کئی بار میرا ان سے اچھا مکالمہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں کریں گے، انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھیے گا شہباز شریف صاحب کریں گے۔ میں نے کہا شہباز شریف صاحب کرنے جوگے ہوتے، یا میاں نواز شریف صاحب ہی فور دیٹ میٹر کرنے جوگے ہوتے، تو محسن نقوی وزیر داخلہ نہ ہوتے۔ کہنے لگے آپ یہ بار بار کیا کہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے کہا آگے بھی اڑایا جائے گا۔ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ نہ ہوتے، یہ جو آئینی ترامیم والے معاملے پر میاں نواز شریف صاحب جا کر بیٹھ گئے، بلاول خود کو مجبور کہہ رہے تھے، ساری کوششیں ہو رہی تھیں، اور اپنے ارکان وہ چنیوٹ سے قیصر شیخ صاحب وہ بھی بتا چکے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے ہیں کہ میری بات ہو رہی ہے، اور نون لیگ کے اپنے وزراء بھی، ارکان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نامعلوم نمبر سے کالز آ رہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نامعلوم نمبر سے کالز کہاں سے آتی ہیں، کہ ترمیم پہ ووٹ کرنا ہے، ہمیں تو بٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب، یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر وہ بات بھی کریں گے اور ریزسٹ بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا یہ نہیں ہونے جا رہا۔ تو نون لیگ کے سورس کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں بھائیوں میں اس سلسلے میں کوئی مخالفت کرنے کی سوچ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کچھ 70 صفحات کا فیصلہ ہے جو آ گیا ہے۔ اکثریتی ججز نے یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تسلی باقیوں کی بھی ہوئی ہے، جو اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہے، اور جو کچھ ہمارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی تو تھی ہی نہیں، یہ تسلی بھی کروائی گئی ہے فیصلے میں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام طور پر عدالت یہ کرتی کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی یا کوئی اور سیاسی جماعت، سب کی تسلی کروائی عدالت نے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے تھے، اور ووٹر نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ حیرانی ہے الیکشن کمیشن کے رویے پر کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، فریق تو ہے نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہاں الیکشن کمیشن باقاعدہ پارٹی بن گیا، حالانکہ اس کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، اور وہ فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے کے مطابق رول
94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार से मुताल्लिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। फिर फैसले में जो काजी साहब का फैसला था, बल्ले का निशान छीनने का फैसला, उसके हवाले से भी बात की गई और कहा गया कि इस फैसले में वजाहत कर दी जाती या इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग लेता तो ये मसाइल ही ना होते। काजी फैसल साहब खुद भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की तो हम क्या करें, यानी आपको यहां परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो गया, आपके फैसले की गलत तशरीह हो गई, किसी की ऐसी की तैसी हो गई, आपको परवाह नहीं है। तो काजी साहब के इस अमल पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जज साहिबान ने अपनी राय दे दी है इस फैसले में। साथ ही जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, जिनको एक और केस सुनने के लिए दे दिया गया, सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और छिन सकती है। इसमें क्या कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फैसला लिखते हुए कहते हैं कि जस्टिस नईम अफगान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इन्होंने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आईन से मुतसादिम करार दिया। दो जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आईन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में दो जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के स्ट्रक्चर जैसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो जज साहिबान को बता रही है। इतना बड़ा ये फैसला है, अक्सरियत की तसल्ली तशफ़ी की गई। अब भी कुछ लोग कह रहे हैं देखिए इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मेरी कुछ माहिरीन कानून से बात हुई, एक रिटायर्ड जज साहब से बात हुई, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद ना हो ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा फिर भी अड़ जाए, नहीं करते तो? उन्होंने कहा तो देख लीजिएगा आप क्या होता है। अब यहां मैं एक और चीज आपको सुनवाऊं। मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब यहां अड़ने जा रही है नून लीग। मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुद क्या कहते हैं, देखिए। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। और आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं सनम जावेद के वालिद को। आज हमने देखा अजहर सिद्दीक एडवोकेट के साथ वो अदालत के बाहर खड़े हुए थे। उन्हें जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद जिस अंदाज में रखा गया, जलसे के मौके पर उनकी बेटियों को जलसे में शिरकत से रोकना मकसद था। ये बाप जावेद खान ये पहले भी चट्टान की तरह खड़े रहे अपनी बेटियों के साथ, अब भी खड़े हुए हैं। इन्होंने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू बड़ी तकलीफ दे है। यानी वो एक, मुझे नहीं पता इस जात का तलफ़ुज़ क्या है, लेकिन वो बात करते हुए कहते हैं, मैंने इसको पढ़ा, इमरान पढ़ाना नाम है गालिबन एक पुलिस ऑफिसर का। वो कहते हैं मैंने उससे, वो मुझसे मेरी बेटियों के बारे में कह रहा था, तुम्हारी बेटी ऐसे करती है वैसे करती है, मेरी बेटी ऐसे करती तो मैं तो गोली मार देता। तो एक बाप को ये कहना कि मैं अपनी बेटी को मेरी बेटी अगर तुम्हारी बेटी जैसी होती गोली मार देता, ये पुलिस अफसर का काम नहीं है, गलत, इंतहाई गलत। दूसरा, मैं तुम्हारी बेटी को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। कितनी तकलीफ में होगा बाप जो वो जुमले घटिया, उस अफसर की जानिब से घटिया जुमले अदा किए गए, वो रिपीट नहीं कर पा रहा। तो ये जो मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पुलिस लगा के बैठ जाती है, वजीर आला के विजन के मुताबिक खवातीन मेरी रेड लाइन है, खवातीन की इज्जत मेरी रेड लाइन है, हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगी, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये जो बर्दाश्त नहीं करना पंजाब हुकूमत को और इनकी खवातीन को, ये सिर्फ अपने लिए बर्दाश्त नहीं करना, ये सिर्फ अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ, सिर्फ सानिया आशिक इस मामले में बर्दाश्त नहीं करना, बाकी खवातीन की इज्जत ही नहीं है। एक बाप से ये गुफ्तगू कर रहा है पुलिस वाला, और जब वो कहते हैं कि मैं मेरी बेटी जो कर रही है वो आईनी तौर पर उसका हक है, तो वो पुलिस वाला कहता है मैं आईन को यहां लिखता हूं। वो बताते हैं और इतनी तकलीफ से बताते हैं। अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं कि आईजी पंजाब साहब तफ्तीश करें इसकी।
ہم یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے جو اس پولیس والے نے کہا. ایک باپ ریپیٹ نہیں کر سکتا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے امتحان ہے. اگر آپ کو اس عہدے پہ, جیسے بھی آپ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, اس عہدے پہ رہتے ہوئے اس منصب کا کچھ پاس ہے آپ کو, تو پھر تفتیش کریں, تحقیق کریں, اور اس کا نتیجہ بھگتنا چاہیے اس بندے کو جس نے یہ گفتگو کی ہے. یہ کسی بھی طور قابل قبول مریم نواز شریف کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. انتہائی افسوسناک ہے یہ رویہ جو اس پولیس والی کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.